السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ معزز سامعین و ناظرین، کتاب اسلامی عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اسے پڑھ رہے ہیں اور اس کتاب سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ کتاب خالص عقیدے کے باب میں ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ جان چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج کے درس میں اسی کتاب سے چند سوال و جواب آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں صحیح العقیدہ بنائے اور موحد بنائے، شرک اور بدعت و خرافات کی غلاظتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس کتاب کا تیسرا سوال ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ اس کا جواب ہے کہ میرا رب اللہ کی وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور اپنی نعمت سے میری اور تمام مخلوقات کی پرورش کی۔ وہی میرا معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں۔ اس بات کی دلیل یہ فرمان باری تعالیٰ ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 1۔ چوتھا سوال ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا دین کون سا ہے؟ جواب، ہمارا دین اسلام ہے، اور اسلام کسے کہتے ہیں یہ آپ کل کے درس میں جان چکے ہیں۔ تو اگر آپ سے سوال کیا جائے، آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا دین کیا ہے، تو آپ جواب دیں کہ ہمارا دین دین اسلام ہے، اور وہ کتاب و سنت کے بیان کردہ تمام ہی عبادات و اطاعت کا نام ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ جب دین صرف اسلام ہے تو ہم اسلام ہی کے فالوور ہیں، اور ہمارا دین دین اسلام ہی ہے۔ پانچواں سوال ہے، تمہارے نبی کون ہیں؟ تمہارا نبی کون ہے؟ تو اس کا جواب ہم یوں دیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت مکہ میں ہوئی، آپ تمام لوگوں کے نبی و رسول ہیں۔ دلیل یہ فرمان باری تعالیٰ ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تم سب کی جانب اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول آنے والا نہیں۔ دلیل یہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ منصب نبوت آپ کو اس وقت ملا جب آپ پر یہ ارشاد باری تعالیٰ کا نزول ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب سے، رسالت کے منصب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے منصب سے اس وقت سرفراز ہوئے جب یہ ارشاد باری تعالیٰ کا نزول ہوا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور ڈراؤ۔ سورہ مدثر آیت نمبر 1۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو آپ پر وحی کا نزول ہوا۔ سن 13 نبوت کو آپ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، وہاں آپ 10 سال باحیات رہے۔ جب آپ 63 سال کے ہوئے تو خالق حقیقی سے جا ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز توحید سے ہوا۔ توحید نام ہے لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے کا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا کہ آپ صرف اللہ کو پکاریں، اس کی پکار میں کسی دوسرے کو شریک اور ساجی نہ کریں، جیسا کہ مشرکین آپ کے زمانے میں کرتے تھے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک و ساجی نہیں کرتا۔ سورہ جن آیت نمبر 20۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، کی دعا یعنی پکارنا ہی عبادت ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جو سند کے اعتبار سے حسن صحیح ہے۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ صرف اللہ کو پکاریں، کسی غیر اللہ کو نہ پکاریں، چاہے وہ نبی یا ولی ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ صرف اللہ تعالی ہی قادر مطلق ہے، اس کے علاوہ مردے اپنی پریشانی دور کرنے سے عاجز ہیں۔ فرمان الہی ہے، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اور دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کی خالق نہیں ہیں، بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں
کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ سورہ نحل آیت نمبر 20 سے 21 تک۔ سوال نمبر 6، دوبارہ اٹھائے جانے سے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اس کے انکار کا حکم کیا ہے؟ جواب، دوبارہ اٹھائے جانے کے سلسلے میں میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، نیز اس پر بھی کہ وہ ایمان باللہ کا لازمی جز ہے، اور یہ کہ جو ذات مخلوقات کی تخلیق عدم سے کر سکتی ہے، دوبارہ مخلوقات کا اعادہ کر سکتی ہے۔ اس کے انکار کا کیا حکم ہے؟ اس کے انکار کا حکم یہ ہے، کفر اور منکر کو جہنم میں ہمیشگی کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بعث بعد الموت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ٹھہرے گا۔ دلیل فرمانے باری تعالیٰ ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں۔ ان سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا۔ 7واں سوال ہے، مردے کے حسن خاتمہ کی کیا علامت ہے؟ مرنے والے کے حسن خاتمہ کی کیا علامتیں، کیا نشانیاں ہیں؟ جواب، حسن خاتمہ کی بہت سی علامتیں ہیں۔ جس مسلمان میں مرتے وقت ان میں کوئی ایسی پائی جاتی ہے وہ اس کے لیے خوشخبری ہوتی ہے۔ نمبر 1، مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا زبان سے ادا کرنا۔ دوسری نشانی، جمعہ کے دن یا رات کو مرنا۔ نمبر 3، مرتے وقت پیشانی پسینے سے تر ہو۔ نمبر 4 یعنی چوتھی نشانی، میدان جنگ میں شہید ہونا۔ 5ویں نشانی، فی سبیل اللہ لڑتے ہوئے مرنا۔ ان میں مندرجہ ذیل تمام لوگ شامل ہیں۔ جو فی سبیل اللہ قتل کر دیا جائے، جو طاعون میں مر جائے، جو پیٹ کی کسی بھی بیماری میں مر جائے، یہ سارے کے سارے کو لوگ انشاءاللہ تعالی فی سبیل اللہ میں داخل مانے جائیں گے۔ 6ٹھی نشانی، جو جل کر یا ڈوب کر مرے۔ 7ویں نشانی، حالت نفاس میں عورت کا مر جانا۔ 8ویں نشانی، نمونیا کی حالت میں مرنا۔ اور 9ویں نشانی، تپے دق میں مرنا۔ یہ ایک قسم کی بیماری ہے۔ اور 10ویں نشانی، جان و مال اور دین کی حفاظت میں مرنا۔ اور 11ویں نشانی ہے فی سبیل اللہ پہرے داری کرتے ہوئے مرنا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرے داری کرتے ہوئے مرنا۔ اور حسن خاتمہ کی 12ویں جو نشانی ہے
وہ ہے کوئی عمل صالح کرتے ہوئے مرنا، مثلاً شہادتوں کا اقرار، روزہ رکھنا، صدقہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایسی معروف و مشہور نشانیاں ہیں جو حسن خاتمہ کی ہیں۔ اگر یہ نشانیاں کسی مرنے والے کے اندر مرنے کے وقت پائی جائیں تو پھر امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا، اور ایسے شخص کو اللہ رب العالمین اپنی نعمت بھری جنت میں داخل فرمائے گا اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم سب کو اسلامی عقیدہ سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ ہم نے جو کچھ کہا ہے اور جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔